Everyone please take a seat, let him speak. Thank you. मैं सबसे पहले जी आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोगों को पता है कि टाइम भी शुरू हो गई है। मेरी बैटिंग का स्टाइल भी यही है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो जी मैं सबसे पहले स्पीचेस वगैरह बैटिंग बॉलिंग से ज़्यादा मुश्किल काम ये है, मुझे किसी ने आके लिख के दे दो, मैंने कहा लिख के तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता, जो मेरे दिल की बात होती है वो मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। सबसे पहले जी आप लोगों का पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से, मेरी तरफ से मैं सबसे पहले आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी पाकिस्तान में चाहे वो सैलाब आता है, चाहे सिलसिले आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल में जिस तरीके से आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से आपको पाकिस्तान की फिक्र है इतनी दूर बैठ के, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे तारीफ मैंने आप लोगों के लिए की है, तालियां ज़्यादा बजा सकते हैं। Thank you so much. Good to see you here. फाउंडेशन मैं ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, इस मुल्क ने, इस मुल्क की आवाम ने, हमारे माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने इस मुल्क को बनाने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अभी तक कुर्बानियाँ हम लोग दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। अब ज्यादा कुर्बानियाँ मैं समझता हूँ कि देने के बजाय अगर हम तरक्की और कामयाबी की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। बड़ा इजी होता है हुकूमत की तरफ उंगली उठाना, चाहे जितनी भी हुकूमतें आई हैं, बड़ा इजी होता है उनकी तरफ उंगलियां उठाना कि ये काम ठीक नहीं कर रहे, ये कर रहे, नहीं कर रहे ठीक। मेरा बिलीव इस चीज पे बहुत ज्यादा है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पहले देखता हूँ कि मैं क्या, जो मीरा पाकिस्तानी मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां क्या मैं वो निभा रहा हूँ। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने आप को देखता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ वो चीज, क्या मैं रोड पे खड़े होकर सिग्नल को फॉलो करता हूँ कि नहीं करता, क्या मैं गाड़ी से कचरा उठा के गाड़ी से बाहर फेंक देता हूँ, क्या मैं अपने घर में भी ये हरकतें करता हूँ जो मैं मुल्क में करता हूँ, अपने रोडों में निकल के करता हूँ। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को देखूं और दूसरों की अच्छाई देखने की कोशिश मेरी होती है। हमारे मुल्क में ठीक है, हमारे जो मुल्क के प्रॉब्लम्स भी काफी सारे हैं। क्राइम क्यों बढ़ता है, क्या वजह है क्राइम बढ़ने की? उसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है, तालीम है, सबसे बड़े इश्यूज है हमारे मुल्क के। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो काफी सारे अच्छे काम भी हमारे मुल्क में हो रहे हैं। इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं काम, बिजनेस कम्युनिटी, एनजीओज, शौकत खानम कितना बड़ा इदारा है, माशाल्लाह से जबरदस्त काम कर रहे हैं। उस शख्स ने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उस शख्स ने सिर्फ एक एम्बुलेंस से काम शुरू किया, उनकी सोच चेक करे, एक एम्बुलेंस से काम शुरू किया और पूरा कारवां बन गया। मेरे लिए बहुत इजी था कि मैं अपनी 20 साल क्रिकेट खेल के, मेरे लिए मिसबा की 20 साल क्रिकेट खेल के आराम से बैठे रहे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, छुट्टियां भी चल रही है, बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाए। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि इंसान कब बड़ा बनता है। ठीक है, मैं अपने लिए जो मैंने कर लिया, मैं समझता हूँ मैं अपने लिए तो बड़ा बन गया, लेकिन हकीकत में इंसान बड़ा उस वक्त बनता है जब किसी के लिए कुछ करता है। हमने तो अपने लिए सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करते रहना है, लेकिन मेरी नजर में इंसान बड़ा उस वक्त बनता है जब दूसरों के लिए कुछ करता है। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ऑलमोस्ट डॉक्टर मामून ने सारी चीजें कवर कर ली फाउंडेशन के हवाले से। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं एक मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था थोड़ा सा कि फाउंडेशन को लेके चलना, इसलिए शुरू में अकेला था, 3 साल हुए अभी फाउंडेशन बनाई है, अकेला था मैं। एक दो दोस्त थे मेरे साथ, खुद ही हॉस्पिटल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल ऐसा है कि आप लोग दोपहर में मेरी कई लंच में बात हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल ऐसा है कि आप लोगों ने सुना होगा कि
لوگ گاؤں سے شہر جاتے ہیں علاج کرانے, الحمدللہ اس ہاسپٹل میں شہر سے لوگ گاؤں آتے ہیں علاج کرانے. اس کی وجہ سے فوکس کرتا ہوں. میں چاہتا تو بڑا پروجیکٹ کوئی کر سکتا تھا, لیکن میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرنا چاہتا ہوں جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے, اور ریموٹ ایریاز میں وہ لوگ جو کافی اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. میں کافی سندھ وغیرہ کے اندر گھومتا رہا ہوں, ان لوگوں سے میں ملا ہوں. کافی ڈفرینٹ کمیونٹی, ہندو کمیونٹی بھی ہے وہاں پہ, مسلمان بھی, بہت سارے جو بارڈر سائڈ پہ, اور آگے تک گیا ہوں میں. آپ یقین کریں جو ان بچوں کی میں نے زندگی دیکھی, جس طریقے سے آپ نے دیکھی ویڈیو کے اندر وہ بچے پانی بھر رہے تھے. گھر کے اندر یہ حالات ہیں کہ اگر بارش ہو گئی تو ان کو پانی ایزیلی مل جائے گا, ورنہ 10 سے 15 کلومیٹر تو نارمل ہے, ان کی وہاں سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں. اور پانی بھی کون سا ان کو ملتا ہے جس سے ہم میرے خیال میں پاؤں بھی دھونا پسند نہ کریں. جب ہم بچوں کو دیکھ رہے کہ وہ پانی وہاں سے لینا, سامنے دیکھ رہا ہوں کیونکہ ایک تالاب سا بنا ہوا ہے, وہاں سے بچے اپنے لیے پانی بھر رہے ہیں, اور وہ پانی 4 دن پرانا بارش کا پانی, 4 دن کیسی حالت ہو سکتی ہے پانی کی. اچھا, ایک گدھا بھی وہاں سے پانی پی رہا تھا, اور بچے بھی اپنے لیے پانی وہاں سے بھر رہے تھے. تو کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے بچے نہیں ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, منرل واٹر کی بوتلیں سامنے پڑی ہیں. یہ بڑا ایزی ہے کہنا, یہ بہت ایزی ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں, بہت ایزی ہے. میں نے ان کو, ان لوگوں کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ان کو جو آپ قریب سے دیکھو گے, ان کی زندگی کو دیکھو گے, تو ہم تو حقیقت میں بادشاہوں والی اور شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل بادشاہ شہزادوں والی زندگی ہم گزار رہے ہیں ہم لوگ. لیکن حکیم مصباح نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ ایک دو بات یقین کی ہے, جیسے مصباح نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ تو لیا, لیکن صرف زبان سے پڑھا ہے. اس کلمے پہ یقین اور اس کلمے کو دل میں اتارنا وہ مین چیز ہے. نمازیں بعد میں آئی تھی, پہلے یقین کی مضبوطی تھی ساری. تو ہمارے میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں, میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں. کوئی عورت, کوئی بزرگ میرے لیے جب ہاتھ اٹھا کے اوپر اور آنسوؤں کے ساتھ روتا ہے میرے لیے, آج کل کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کے لیے دعا کرنے کا, کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی دعاؤں پہ یہ نظام چل رہا ہے, ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے ہمارا. تو میرے لیے اس سے بڑی سیٹسفیکشن کوئی نہیں ہوتی کہ کوئی میرے لیے دعا کرتا ہے. وہ فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو آپ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی طرف سے خوشی محسوس ہوتی ہے. کوئی اچھا نیک کام آپ کریں, آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, آپ بڑے سیٹسفائی فیل کرتے ہو. تو میرا ایک ویژن تھا, مشکل تھا میرے لیے اکیلا ساری چیزیں لے کے چلنا. اور لیکن الحمدللہ جب ایک چیز کی آپ نیت کرتے ہیں, بہت اچھے لوگ ملتے ہیں, بڑی اچھی فیملیز ملتے ہیں, بڑے اچھے دوست ملتے ہیں آپ کو, جو آپ کے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں, آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ اس کے بعد سے کافی اچھے دوست ملے, اور ان کے ساتھ یہ فاؤنڈیشن کو میں نے کھڑا کیا. پہلے ہاسپٹل بنایا, ہاسپٹل کے بعد پھر جا کے فاؤنڈیشن جب کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو میں نے کہا چلے ایک NGO بناتے ہیں, ساتھ لے کے چلتے ہیں سب کو. اور الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. یہ نہیں کہوں گا, زبردستی میری عادت نہیں ہے کسی کے لیے کہ سپورٹ, فائنینشلی سپورٹ کرو. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کیا کام کرتی ہے. آپ لوگوں کو ایسے پیسے دینا بڑا ایزی کام ہے, پیسے دے دیے چلو یہ ذمہ داری پوری ہو گئی, نہیں. آپ لوگ دیکھیں کہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کیا کام کرتی ہے, اور اس کے اندر ایسے انوالو ہو کہ میں سمجھوں کہ یہ میرے سے زیادہ آپ لوگوں کی فاؤنڈیشن ہے, آپ لوگ کام کریں. اور میں پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں مجھے آپ سب لوگوں کا, آپ یقین کریں, میں آپ سب لوگوں کو دیکھ کے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے, کہ میں اندر سے وہ کہتے ہیں my heart is garden. تو واقعی میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کے. میری اسٹرینتھ, میں بہت موٹیویٹ ہو رہا ہوں اس وقت, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح میرے ساتھ چلیں. جس طرح میں نے کہا کہ فائنینشلی آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں یا نہ کریں, پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے لے کسی طریقے سے, اور اچھے مقصد کے لیے, تاکہ ہم پاکستان کے لیے مل کے کچھ کر سکیں. اس لیے کہ اس ملک نے بڑی قربانیاں دے دی ہیں, بہت دے دی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ بڑا ایزی ہے گورنمنٹ کو اڑانا, کسی بھی گورنمنٹ کو اڑانا. میں خود کیا کر رہا ہوں, سب سے پہلے وہ امپورٹنٹ ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ تم سیاست میں نہیں آ رہے, سیاست میں آؤ. میں نے کہا سیاست دان کا کام کیا ہوتا ہے, عوام کی خدمت. تو میں فاؤنڈیشن کے ذریعے سے کر رہا ہوں, الحمدللہ ابھی تک مطمئن ہوں. جہاں ضرورت ہوگی دیکھیں گے, لیکن ابھی فی الحال میرے خیال میں سب سے بڑی اسٹرینتھ میری اور میری فاؤنڈیشن کی آپ لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا میرے, تو انشاءاللہ میرے لیے بہت سارے پروجیکٹ بہت ایزی ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ once again.
میں مصباح الحق کا میرے خیال میں یہ واحد کپتان تھا میرا، میں اس کے اندر میں کھیلا ہوں، یہ میرے اندر میں کھیلا ہے، یہ واحد کپتان تھا جو میرے خیال میں پاکستان ٹیم کو کبھی بھی زندگی میں پاکستان ٹیم پہلے نمبر پہ نہیں ہے ٹیسٹ میں، لیکن مصباح کی اپنی انڈیویجول پرفارمنس تو تھی اور اتنا کنسسٹنٹ پرفارمر میں نے پاکستان کی کرکٹ میں کسی کو نہیں دیکھا. اور ماشاءاللہ مصباح پلیئر تو اور کپتان تو تھا نمبر 1، لیکن حقیقت میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت انسان ہے، اور میں لکی ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح کا بھائی میرے ساتھ اس سفر پہ چلا ہے، اور انشاءاللہ مل کے پروجیکٹ کریں گے اور بھی کام کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اتنی لمبی بیٹنگ نہیں کرتا. بہت شکریہ شاہد بھائی. شاہد بھائی کے لیے دو اشعار میں پیش کر رہا ہوں شاہد بھائی آپ کے لیے، اور اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا. آسان ہے. بے مثل و بے مثال ہے شاہد بوم بوم، بے مثل و بے مثال ہے شاہد بوم بوم، ایک صاحب کمال ہے شاہد بوم بوم، یہ سرزمین پاک کے لالا ہے اس لیے ایک فرد لازوال ہے شاہد بوم بوم. شاہد بھائی نے کہا کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اصل مقصد یہ تھا ان کو کہنے کا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ محبتوں کو انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے اور اپنے دل سے آپ ان کا ساتھ دیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ جب آپ چیریٹی میں کسی چیز کا حصہ ڈالیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص جس پہ پورا پاکستان اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کا مطلب ایک جائز جگہ پر ایک اچھے شخص کے پاس یہ دولت جائے گی، پیسے جائیں گے اور انسانیت کی اس توسط سے خدمت ہوگی. مگر ایک صاحب شکریہ. اور آپ کو علم ہے نا کہ آج آپ اس پروگرام میں اس لیے آئے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ دست تعاون دراز کریں، اپنی چیک بک تیار رکھیں. اماؤنٹ آپ کی مرضی کا ہوگا، جس میں آپ کی خوشی ہو، جس طرح آپ چاہے سپورٹ کرنا، جس حیثیت میں بھی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک مسجد میں تعمیر مسجد کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا، اور مولوی صاحب صدقے اور زکات کے حوالے سے لوگوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے. اس دوران ایک میمن بھائی نے، آپ کو پتہ ہے میمن کمیونٹی اس میں فلاحی کاموں میں اور اسلامی کاموں میں بے انتہا تعاون کرتے ہیں. تو ایک حاجی زکریا صاحب تھے، انہوں نے $1,00,000 کا چیک انہوں نے لکھ دیا. مسجد کی انتظامیہ بہت خوش ہوئی اور ان کا بڑا شکریہ ادا کیا گیا. حاجی صاحب آپ نے $1,00,000 کا چیک لکھا.
جب شام کو مسجد کی انتظامیہ بیٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ حاجی زکریا نے اماؤنٹ تو لکھا ہے 100,000 کا، لیکن اس پہ سائن نہیں کیے. تو مسجد انتظامیہ ان کے پاس گئی کہ نہیں حاجی صاحب آپ سائن کرنا بھول گئے ہیں. کہ نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میں نیک کاموں میں اپنا نام ظاہر نہیں کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور تیاری سے اس سلسلے میں جو ہے شاہد بھائی کو آپ تعاون فراہم کریں. دراصل یہ شاہد بھائی کا کام تو ہے نہیں، یہ تو انسانیت کی خدمت ہے جو ہم سب کا فرض ہے. بس یہ ہے کہ قائد جو ہے ہمارے شاہد افریدی بھائی ہیں، ہم سب نے ان کو فالو کرنا ہے. یہ ایک اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجیے. اور میرے لیے اس وقت ایک بڑا اہم مقام ہے میرے لیے کہ میں ایک ایسے شخص کو متعارف کرانے جا رہا ہوں حاضرین محفل. بلا شبہ پاکستان کے ہر فرد کو ان سے محبت ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں ایز اے کیپٹن، ایز اے پلیئر اور ایز اے پاکستانی. کرکٹ کی ہسٹری میں ایسی خدمات آپ کو بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی ریکارڈز بناتے ہیں کہ وہی مصباح الحق بن سکتے ہیں. مصباح بھائی کے لیے میرے دل میں ایک بات تھی اور میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں مصباح بھائی کے لیے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے کنگ آف کرکٹ ہے، مطلب کرکٹ کی ایک لسٹ ہے مصباح بھائی کے کارناموں کی، ان کی جو دنیا میں جو ریکارڈ بنائے ہیں. اس میں سے چند ترین میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے سب سے کامیاب ترین کیپٹن مصباح الحق صاحب. ایز اے ٹیسٹ کیپٹن پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے سب سے زیادہ سینچری بنانے کا اعزاز مصباح بھائی کے پاس ہے. 21 بولوں پہ سب سے تیز ترین ٹیسٹ کرکٹ میں سینچری بنانے کا، ہاف سینچری بنانے کا اعزاز مصباح بھائی کے پاس ہے. اور یہ دوسرے وہ پلیئر ہے جنہوں نے کرکٹ کی ہسٹری میں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر سیکنڈ فاسٹسٹ سینچری 56 گیندوں پہ بنائی مصباح بھائی. ہرانے کا اعزاز ان کی کپتانی میں پاکستان کو حاصل ہوا. کئی بے شمار ایسے اعزازات ہیں اور اس بنیاد پر میں 2 اشعار پڑھ رہا ہوں مصباح بھائی کے لیے اور بھرپور تعلیم. اس کے بعد آپ ان کا استقبال کیجیے گا کہ رسم اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، رسم اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، تحفے جن سے گرا اہل وفا دیتے ہیں، دینے والے تو بہت حد سے سوا دیتے ہیں، ہم تو درویش ہیں جینے کی دعا دیتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شاہد افریدی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس کام میں شامل کیا، مجھے اس قابل سمجھا. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے اور میرے لیے ایک موقع ہے کہ میں اپنی اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ کر سکوں اور لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. بیسیکلی میں کسی کے لیے نہیں، میرے اپنے لیے ضروری ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں میں کام کروں، لوگوں کے لیے کام کروں، تاکہ کل کو جو میری دوسری اننگ ہے
اس کی تیاری اچھے طریقے سے ہو. امبیسڈر صاحب، رضوان صاحب، آپ کا شکریہ. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ایک اچھے کاز کے لیے آپ یہاں پہ آئے، اور جو عزت اور جس طرح کا آنر اور جس طرح کا ویلکم آپ نے کیا اس کے لیے بہت شکریہ. میرے خیال میں جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، آج میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن، وہ جو کہ بہت زبردست کام ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آیا اور ان کی ہیلپ کرے، ان کے لیے شاہد آفریدی نے بڑا زبردست کام شروع کیا ہے. اور ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کی ہیلپ کریں. الحمدللہ میرے خیال میں آج اگر میں سوچوں تو یہ جتنے ریکارڈز آپ نے بتائے، یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بلیسنگ، بلکہ سب سے بڑی بلیسنگ ہم سب کے لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین کرنے والے ہیں. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی پونجی، جو مرضی ہم کما لیں زندگی میں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. لیکن اس پہ یقین کرنا یہ ہمارے لیے اس سے بھی ضروری ہے. اس کو صرف بولنا بڑی بات نہیں ہے، اس پہ یقین کرنا بہت ضروری ہے. اس قسم کے فنڈ رائزرز میں پہلے ہی میں بہت آیا ہوں. پچھلا نیو یارک میں بھی ابھی بڑا زبردست ہوا ہے. Numerous water wells over there. Also, if you travel up north a little bit further in Khyber Pakhtunkhwa, in Tira Valley, in Khyber Agency, Shahid Afridi Foundation put 9 water wells there and laid almost 17 kilometers of water piping. What this helped is women used to walk 5 kilometers to get water. They had water readily available. On the healthcare front, and this is basically the inception of the Shahid Afridi Foundation, was the hospital that we're currently running right now in the outskirts of Bohak in Shahid's ancestral village in Kangibanda. This hospital was basically the brainchild of Shahid. Shahid with a couple of his friends got together and said, you know, I want to give something back to Pakistan. I want to do something to benefit my area where my father was from. It started off as a small little project, maybe 2-3 rooms. Alhamdulillah, with help of support of his friends, with financial support of his friends, everyone got together. A small project turned into a huge outpatient hospital where every day almost 120 patients are being seen. 120 patients are being seen. Of those, 70 to 80% of those patients are zakat eligible. Not only do they have an outpatient clinic, but they also have a pharmacology wing there, there's a dental unit there, they have OBGYN ward, mashallah, almost everyone, 2 or 3 children are born. And there's also an ambulance service which goes and transports people in far-flung areas coming into this. So rather than me listing off all these points, I know it can get a little bit dry. I want to show a little video. If the gentleman can please play the video about the SAF documentary. This gives you a little background of what the foundation has done. And inshallah, after the video, we can continue speaking. Jazakallah. क्लास में सब बच्चों ने अपने हीरोज के बारे में बताया. मैंने भी अपने नेशनल हीरो के बारे में बताया. लोग उन्हें प्यार से पूछते और लाला कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें हीरो कहता हूँ. मेरा हीरो सिर्फ क्रिकेट. की वजह से थोड़ी. मेरा हीरो लोगों की भलाई के लिए भी हमेशा परफॉर्म करता है. आपको देखने
इतनी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस शहर के करीबी गांव जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वो था एक अच्छा हॉस्पिटल। लोगों को किसी मामूली इलाज के लिए भी बाहर शहर जाना पड़ता था। इसलिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने तंगी बाड़ा में एक हॉस्पिटल बनाया जहाँ इलाज की तमाम सहूलियात मौजूद है और 100 से ज्यादा मरीज अपना बासानी इलाज करवाने आते हैं, जिनमें 70 से 80% आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं। और हाथ से कुछ दूर मौजूद है खैबर एजेंसी की बात तीरा, खूबसूरती में जिसकी कोई मिसाल नहीं और अल्लाह ताला की तमाम नियामतें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ लोगों का बड़ा मसला पानी का हुसूल था। औरतें और बच्चे मुश्किल सफर तय करके अपने लिए पहाड़ों से पानी भर के लाते थे। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन वो पहला और वादी तीरा वाटर स्टोरेज टैंक्स बनवाने के साथ तकरीबन 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी, जिसकी वजह से चश्मों का पानी लोग बासानी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद 300 टैंक्स पर काम चल रहा है ताकि लोगों को बुनियादी जरूरतें फराहम हो सकें। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने वादी तीरा के IDPs को भी तनहा नहीं छोड़ा और उनके लिए टैंक्स और राशन का इंतजाम। इसी तरह सिंध के बहुत से ऐसे इलाके जहाँ लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं था। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने सिंध के उन पसमानदा इलाकों में 100 से ज्यादा हैंडपंप्स लगवाए, जिसकी वजह से अब लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जहाँ की सकाफत है इस शहर की पहचान। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन SAM स्कूल की बुनियाद इसी तारीखी शहर में रखी, जहाँ वो जरूरतमंद बच्चे जिनकी तालीम का सिलसिला किसी न किसी वजह से टूट गया था, अब इस स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इन सब की तालीम का जिम्मा मेरे हीरो ने ही उठाया और मजीद बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने की कोशिश जारी है। इंसानी खिदमत का ये कारवां खैबर से कराची तक फैल चुका है। जी हाँ, कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की खिदमत कोने कोने तक फैली हुई है। चाहे वो जामिया कराची के मास कॉम्प्लेक्स की रेनोवेशन हो या फलाबी स्कूल में तामीर किया गया स्पोर्ट्स ग्राउंड, खाना घर जैसी तंजीमों को मुफ्त खाना फराहम करना हो या बाकी फलाही इदारों के साथ मिलकर लोगों की खिदमत, मकसद सिर्फ एक ही है कि जिस तरह मुमकिन हो इंसानी खिदमत के इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखा जाए। जबकि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन लोगों से उनके मसाइल और उनके हल के लिए अपनी पूरी कुव्वत के साथ दिन और रात कोशिशों में मसरूफ है। कैसी लगी मेरे हीरो की परफॉर्मेंस? कर दिया ना एकदम हैरान, जैसे एशिया कप के फाइनल में किया था। आज चैंपियन बता दिए सब कुछ। इंसानियत के इस मैच में भी मुझे आपके उसी प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, तो आए सपोर्ट करें शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को और मेरे साथ मिलकर इस नेक काम में पाकिस्तान की खिदमत करें ताकि इंसानियत का होप रहे हमेशा, नॉट आउट। Can we have the lights on, please?
Someone should stand by there because we have another video coming up too. Thank you guys. Before we continue, I just want to give a little bit of technical aspects that is very relevant, especially to us here living in the United States. The Shahid Afridi Foundation is a 501c3 registered foundation. Alhamdulillah has been registered for the past 3 years. So any single donation that has been given today or in the past is completely tax deductible. That's number one. Number two, is there some echo with this mic? Number two, very important, especially as us here, as foreigners, there is 110% financial transparency with the Shahid Afridi Foundation, in the sense that we have two of the world's biggest auditors on board. Ernst & Young is our external auditor for all the money overseas, and Deloitte is our internal auditor for all the financial details that are going on in Pakistan. So this adds a level of security, this adds a level of comfort for those people who are donating, knowing that their money will go into the right place. Also, one thing I want to point out very importantly, almost every single person who is working or involved with the Shahid Afridi Foundation is doing it on a volunteer basis. Shahid Afridi flew in on his own dime right now. There is only a small skeleton staff of maybe 2 to 3 people who are doing the managerial aspects. But overall, this is a volunteer-driven organization. We have representatives, we have branches in the United Kingdom, in the United Arab Emirates, in Bahrain, in Canada, and alhamdulillah, we plan, like I said earlier, we are in our nascent stages right now, we're in our beginning stages, and inshallah with the help and with the support of people like yourselves, those people who came out on a cold day, they could have been at home right now with their families doing something, but Allah subhanahu wa ta'ala chose every single person here to be in this room for this purpose, this noble cause. This comes to why we are here today. Alhamdulillah, we saw the video about the Shahid Afridi Foundation, about the hospital in Nagibanda. Shahid Afridi Foundation, alhamdulillah, has